بھی ہوں گے. اللہ نے فرمایا تھا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وبکہاتین وزم اصابعہ رواہ مسلم فی صحیحہ. اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں دی ہو، یا سنیے وہ لوگ جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ایک بیٹی ہو، 2 ہو، 3 4 اتنی بیٹیاں ہو، اللہ کے فرماتے ہیں من آل جاریتین، جس کو 2 بیٹیاں دی ہو، اس سے زیادہ بیٹیاں دی ہو، اس کی اچھی تربیت کی ہو، اچھی تربیت کی ہو، انہیں دین سکھایا ہو، اسلام سکھایا ہو، انہیں بتایا ہو کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، بتایا ہو ہماری زندگی کی ایک سیما ہے، ہم آج زندہ ہیں، کل مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ہمیں جو قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر نہ وہاں باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ عاشق معشوق آئے گا، نہ کوئی دوست و احباب آئے گا، وہاں آپ ہوں گے، آپ کا اعمال ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا اعمال ہوگا. اعمال اچھے ہوں گے جزا اچھا ملے گا، اعمال برے ہوں گے اور قبر کے اندر قبر جو جہنم کا جو ہے گڈھا بن جائے گا اور وہاں عذاب دیا جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہو، اسے اچھی تربیت کی ہو، بچے کو بتایا ہو کہ اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے ایسا کیا ہو، قیامت کا دن ہوگا وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے، بچے کو دین سکھایا ہے، مومن بنایا ہے، مومنہ بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، مسلمہ بنایا ہے، ایسے والدین فرماتے ہیں قیامت دن میں اب جو ساتھ ساتھ ہوں گے، جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ ہے، ویسے ہی وہ دونوں میں ساتھ ہوں گے. یہ مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی بچی کی اچھی تربیت کی ہو، بچی کی تربیت کی ہے تو کوئی مقام مل رہا ہے. قیامت وہ نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہوں گے. نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، نبی کا اونچا مقام ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جس کو 2 بیٹیاں دی ہو، اس کی اچھی تربیت کیا ہے، قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا. دوسرے حدیث میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری بطول یا من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن فاحسن الیہن کن رشد من النار. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے آزمایا ہو، اللہ نے بیٹیاں دی ہو. بیٹی واقعی آزمائش ہے اس زمانے میں، خاتوں سے، اس زمانے کے اندر خاتوں سے بھی آزمائش ہے. یہ زمانہ جو زمانہ زہر کا زمانہ ہے، زمانہ کرک کا زمانہ ہے، اس کے اندر جس باپ کے پاس مال نہیں ہے، جس باپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، جس باپ کے پاس دولت نہیں ہے، ایسے باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے جب اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، لیکن رشتے تو آتے ہیں لیکن اتنا مانگ کرتے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے گنجائش نہ کرتی ہے. واقعی ایسے وقت میں لڑکیاں جو ہے واقعی ماں باپ کے لیے امتحان ہے، آزمائش کر دیا ہے. یاد رکھیے میں نے پڑھا کہ ہماری لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ نہیں ہیں، اس کے اسباب کیا کیا ہے. ان میں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کیونکہ بہت سے والدین ہوا کرتے ہیں جو غریب ہوا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا فلاں کے ساتھ ٹرم ہے، وہ جانتی ہے تو خبر اس کو ہوتا ہے ہماری بیٹی فلاں جگہ سے مل رہی ہے، لیکن وہ نہیں منع کرتی ہے اس خیال سے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم کہاں شادی کریں گے، اس کی جو ہے کس سے نکاح کریں گے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. سوچتے ہیں جاؤ چاہے وہ جیسی ہو ہم نکاح کر لے، ہمارے گھر سے نکل جائے، ہمارے لیے بوجھ بنی ہے، بوجھ ہمارے کم ہو جائے گا، اس خیال سے جو ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں ہماری بیٹی فلاں سے مل رہی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں ہم غریب انسان ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں ہے، ہم کہاں شادی کریں گے. سے وہ اس کو سوچ کر کے جو ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کسی غیر سے نکاح کر لیتی ہیں. تو ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لڑکیوں کو بھاگنے کے سبب غریبی بھی ہے. وہ اپنے باپ غریبی کو دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ اس لائق نہیں ہے کہ میری شادی کر سکے، چنانچہ وہ جو ہے بھاگنے کسی لڑکے سے مس کرتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہماری لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں اس کی سبب جہیز بھی ہے. وہ لوگ جو جہیز لیتے ہیں، وہ لوگ جہیز مانگتے ہیں، وہ لوگ جو تلک مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، کتنے بغیر انسان ہیں، کتنے بے حیا انسان
ہیں, کتنے بڑے ضمیر فروش انسان ہیں کہ اپنی ان کی وجہ سے ہی ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, دین کو خیر بات کہہ رہی ہیں, اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. اسلام جو عزت کا قلعہ تھا, اسلام جو تمام دینوں میں سب سے اعلیٰ دین تھا, سب سے اشرف دین تھا, سب سے اہم دین تھا, سب سے پیارا دین تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک, لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ میرا باپ اس لائق نہیں ہے, چنانچہ اپنے باپ کی مجبوری کو دیکھ کر کے غیروں سے بھاگ جاتی ہے. وہ صبر نہیں کر پاتی ہیں, چونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں دین کا انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون ہے, وہ نہیں جانتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا, وہ انجام سے بے خبر کیسے کرتی ہے. حالانکہ جو لڑکی غریب ہوتی ہے اسے دین کی تعلیم ہوتی ہے, دینی فہم ہوتا ہے, وہ جانتی ہے کہ اسلام ایمان سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے. ہم گھر پہ بیٹھے رہ جائیں گے, ماں باپ کے تحریر پہ بیٹھے رہ جائیں گے, ایسے ہی مر جائیں گے, لیکن کبھی بھی کسی غیر لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگیں گے. جو چونکہ ایسا کرنا اسلام کے منافی ہے, ایسا کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے میں کہہ رہا تھا اس وجہ یہ بھی ہے, میں یہ کہہ رہا تھا اللہ یہ باتیں ہیں تو میں نے بتولیا من حاجل بنات میں شعین, اللہ نے جس کو بیٹیاں دی ہو اور بیٹی دے کر اللہ جس کو آسمایا ہو اور اس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی ہو, احسن الیہن, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو, انصاف کیا ہو. یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ بیٹا کو ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, بیٹی کا سلوک نہیں کرتے ہیں. گھر کے اندر بیٹا ہے, بیٹیاں ہیں, اچھا کھانا ہو تو بیٹا کھائے گا, جو کھانا سڑ جائے بیٹی کھائے گی. یہ بھی ہوا کرتا ہے ہمارے سماج کے اندر, بیٹی میں انصاف نہیں ہوا کرتا ہے. ایک ایسا اندھیر ہے, حالانکہ بیٹا بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے, پھر ایسا ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ بیٹا سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے, بیٹا سے سلوک نہیں کیا جاتا ہے. یہ عجیب باتیں ہیں, اللہ باتیں ہیں. جس نے اچھا بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, انہیں دینی تعلیم سے راستہ کیا ہے, دینی تعلیم سے اس کو مسین کیا ہے, دینی تعلیم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے والدین جو ہوں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں اپنے باپ کے جہنم سے پردہ بنیں گی. ایسی عورتیں, ایسی بیٹیاں ماں باپ کو جہنم سے پردہ بنیں گی, آر بنیں گی, ماں باپ کو جہنم سے بچانے سے بچائیں گی. یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے. اللہ